بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ پرجوش ہوں، اور یہ ویڈیو دوسری ویڈیوز سے تھوڑی سی اس لیے بھی مختلف ہے کیونکہ میں اب جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ رمضان کے لیے بنا رہا ہوں۔ میں نے جب چینل بنایا تھا تو رمضان کے بعد بنایا تھا، اور یہ پہلا رمضان ہے جو میری لائف میں آ رہا ہے جب میں نے چینل بنا لیا اس کے بعد۔ تو دیکھیں جی، رمضان ہم سب کے لیے ایک بہت ہی افضل مہینہ ہے، تمام مسلم امت کے لیے، کیونکہ اس میں رونقیں بہت زیادہ بحال ہو جاتی ہیں، ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے کہ رمضان آ رہے ہیں، مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، جو ہماری عوام کے حالات چل رہے ہیں، مطلب یہ کہ مہنگائی عروج پر ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، مگر پھر بھی ہمارے دل میں یہ خوشی ہے کہ رمضان آ رہے ہیں، عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، سحری ہوگی، افطاری ہوگی۔ جو بندہ پورے سال عبادت نہیں کرتا وہ بھی اس مہینے میں مسجد جائے گا، عبادت کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اچھا، یہاں پر رمضان کے حوالے سے ایک مس کنسیپٹ یہ ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتے ہیں۔ شیطان بند ہوتے ہیں، مگر دیکھیں ایک مینیجر ہے، اس کے نیچے لیبر ہے، تو وہ جو مینیجر ہے نا شیطانوں کا، وہ بند ہو جاتا ہے، بڑے شیطان جتنے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اب یہ میں آگے بھی اگر کوئی سوال کرے تو میں اس کی وضاحت دے سکتا ہوں کس طرح کہ بھئی چھوٹے شیطان بند نہیں ہوتے، بڑے شیطان بند ہو جاتے ہیں، مطلب جو مین گمراہ کرنے والے شیطان ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو اس طرح لیں، ایک طرف ہم لوگ ہیں جو اس غریبی کے عالم میں، ایک مڈل کلاس اور ایک لوئر مڈل کلاس اور ایک لوئر کلاس کا پرسن، جو اس غریبی میں بھی اس رمضان کی نیت سے اس تقویٰ کو لیتے ہوئے وہ خرید و فروخت کرے گا، مشروب لائے گا، وہ ساری چیزیں جو رمضان میں جو ہمارے دسترخوانوں پہ سجتی ہیں، اس مہنگائی کے دور میں 100 چیزیں آتی ہیں، اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے بچوں کو کھلائے گا، وہ سب کرے گا۔ اور دوسری طرف وہ مافیا ہے جو رمضان کے اندر خاص طور پر ہمارے ملک میں، خاص طور پر وہ مسلم لوگ جو رمضانوں کے اندر مہنگائی کو عروج پر لے جائیں گے، چینی کو عروج پہ لے جائیں گے، مشروب کو عروج پر لے جائیں گے، فروٹ، سموسے، XYZ ہر چیز، وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنا بزنس چمکانے کے لیے نہ وہ یہ دیکھیں گے یہ مہینہ کون سا ہے، نہ وہ دیکھیں گے یہ رات کون سی ہے، ان کو صرف پیسے سے مطلب ہے۔ اللہ ان سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے رمضان آ رہے ہیں، سب سے پہلا عمل جو آپ نے یہ کرنا ہے اس میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، آج ہر اس انسان کو معاف کر دیں جس نے آپ سے کبھی اپنی غلطی کی معافی مانگی ہو۔ دیکھیں معافی مانگنے سے کیا ہوگا کہ رشتہ داریاں بچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت کی ذات رشتے توڑنے والوں کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کام کریں، اس رمضان کی خوشی میں آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں جن سے کوئی بھی غلطی سرزد ہوئی ہو، کیونکہ صحیح البخاری 1899 یہ حدیث نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطانوں کو زنجیروں سے قید کر دیا جاتا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ترمذی کی ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی رمضان آتا تھا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام رب و ربک اللہ۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے رمضان کا آغاز اس دعا سے کرنا ہے، کیونکہ اس کے مطلب بہت ہی حسین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضانوں میں ہر اچھا عمل جس کا ثواب 10 نیکی ہے وہ 10 نیکی سے بڑھ کر 700 نیکیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اور وہ خالص میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کا جو اجر ہے وہ میں خود دوں گا،
ایک انسان بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے صرف میرے لیے تو اس کا اجر میں دوں گا۔ روزے دار کے لیے دو خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں، ایک روزہ رکھتے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملتے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے بدن میں عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اس سے اچھا عمل پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا اور اس سے بڑا عمل پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعد خضری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے نا اگر، تو میں اس کے چہرے سے 70 سال تک اس کا جو چہرہ ہے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی روزے رکھے تو اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ساحل بن سعد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، اس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جب وہ دروازہ کھلے گا تو آواز آئے گی اے روزے داروں کہاں ہو تمہیں جنت پکارتی ہے۔ تو جتنے روزے دار ہوں گے نا روزے رکھنے والے وہ سارے اٹھیں گے اور جنت کے دروازے وہ جو الریان دروازہ ہے اس کی طرف بڑھیں گے، اور جو روزے نہیں رکھیں گے نا وہ وہیں پر بیٹھے رہیں گے اور وہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے اندر۔ اور یہ آپ لوگوں کو ہدایت ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیجیے، کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے والے بھی الریان جو جنت کا ایک دروازہ ہے اس سے داخل ہوں گے۔ دیکھیں نا، آپ اپنی عام روٹین میں جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اجر دیتا ہے۔ رمضانوں میں صرف ایک 10 نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، چھوٹی نیکی 10 نیکیاں، اس کا 700 نیکیوں کے برابر اجر ہے۔ تو جب آپ صدقہ و خیرات کریں گے، کسی کو راشن پہنچائیں گے، کسی کی مجبوریاں تنگ دستیوں کو مٹائیں گے، آپ کو اتنا اجر ملے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید آپ وہ کاؤنٹ بھی کر سکیں۔ پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، جو انسان بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اللہ سے اس کا انعام چاہتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اور جو شخص، آپ دیکھیں جیسی راتیں آگے جائیں گی رمضانوں کی 5 بڑی راتیں آئیں گی جس میں ہم لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈتے ہیں، تو جو شخص ان راتوں کو، ان 5 راتوں میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اسے بھی معاف کر دے گا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو دیکھیں جس طرح رمضان گزرتے جاتے ہیں، اس طرح رمضان کے اندر ایسے ایونٹس آتے ہیں کہ آپ کو جس طرح آپ کی ایک لاٹری لگ جاتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا پیکج دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کر لو تو اس کے ساتھ یہ فری مل جائے گا۔ اسی طرح آپ بائی دا پیسیج آف ٹائم رمضانوں کے اندر پھر وہ 5 راتیں آتی ہیں، کوشش کیا کیجئے کہ وہ 5 کی 5 راتوں کو جاگیں تاکہ آپ کو وہ ایک رات تو مل ہی جائے گی، لیلۃ القدر کی رات 100% مل جائے گی۔ اس کے بعد اسی 10 راتوں میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو 2 لوگ میری راہ میں خیمہ لگاتے ہیں نا وہ میرے مہمان ہیں۔ اب 2 لوگ خیمہ کون لگاتے ہیں؟ ایک تو یہ اعتکافی جو 21ویں رمضان سے لے کر 29ویں رمضان تک جو بھی اعتکاف کا پروسیس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، ایک تو وہ ہو گیا خیمہ لگانے والے، 20ویں رات سے لے کر، کیونکہ 21ویں پھر شروع ہو جاتی ہے نا، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو میدان عرفات میں خیمہ لگاتے ہیں حج کے دوران، یہ دونوں اللہ کے مہمان ہیں۔ تو رمضان بھی گزر ہی جائیں گے، دنیا بھی گزر رہی ہے، وقت بھی ایسے گزر ہی جائے گا۔ آج یہ رمضان ہماری لائف میں آیا ہے، اللہ نے چاہا تو اور بھی رمضان ہماری لائف میں آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں شب و روز کے اندر تبدیلیاں کرنی ہیں، جس میں ہمیں کنسسٹنسی اختیار کرنی ہے۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ پاک اس رمضان کے اندر ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاملات میں آسانیاں فرما، ہماری پریشانیوں کو حل فرما، اور جتنے مسلمان کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں ان سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔